بس 4 چیزیں سمجھنے کی ہیں، وضو کے اندر 4 چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں دھلی رہ گئی، ہم اس کو نہ دھو سکے تو وضو ہوگا ہی نہیں، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوئی۔ اب نہ جانے یہ 4 چیزوں کا خیال ہم لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ وضو کے فرائض، سب سے پہلی چیز ہے منہ دھونا، یہ فرض ہے۔ اگر کسی بھائی نے پورا وضو کیا منہ نہیں دھویا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ منہ کیسے دھونا، کہاں سے دھونا؟ تو دیکھیے منہ ہمارے جو پیشانی کے بال جہاں سے اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، لمبائی کے اندر اور چوڑائی کے اندر، یہ جو ہمارے کان کی لو ہے نا، یہ یہاں سے لے کر دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، یہ فرض ہے وضو کے اندر۔ جہاں سے ہماری پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں نکلنا ٹھوڑی کے نیچے تک۔ اب جس بھائی کی کہیں داڑھی ہے کہیں نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ تو جہاں اس کی داڑھی ہے وہاں داڑھی کو پانی لگائے، جہاں داڑھی نہیں ہے وہاں کھال تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ جو ہماری پلکیں ہیں نا، ایک ایک بال، یہ جو یہاں پہ میل جم جاتا ہے نا، اس کو ہٹانا پڑے گا ہمیں صبح۔ اسی طرح اگر ہمارے یہ پلکوں میں بھی اگر کوئی کچرا جم گیا ہو تو اس کو بھی ہٹانا، صاف کرنا ضروری ہے۔ ایک ایک بال دھونا فرض ہے۔ آنکھوں میں بھی پانی ڈالیں گے کیا؟ تو بھائی آنکھوں میں نہیں ڈالیں گے۔ کسی بھائی کی مونچھیں بہت بڑی ہوتی ہیں، اب یہ جو ہونٹ ہے نا، یہ مونچھوں کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں۔ یہ ہونٹ جو ہے نا، ہونٹ یہ جو حصہ آپ کو دکھنے میں آ رہا ہے، یہ دھونا فرض ہے، یہ دھونا فرض ہے۔ کسی بھائی کی مونچھیں اتنی بڑی ہوئی کہ اس کے ہونٹ پورے چھپ گئے، پورے چھپ گئے، وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ناک کے نیچے نا 2 مکھیاں بیٹھی ہوں۔ وہ ڈیزائن ایسا وہ الگ سے بنا دیتے۔ اب یہ ڈیزائن ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کے جو ہونٹ ہے نا وہ دھلنے ہی نہیں پائے، وہاں پانی نہیں پہنچا، وضو نہیں ہوگا۔ یہ پورا چہرے کا پہلا فرض ہے۔ اس فرض کے اندر کن پٹی، اس کا دھونا بھی فرض ہے، پہلا فرض۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کونوں سمیت دھونا، ہاتھ کونوں سمیت دھونا، ہاتھ کونوں سمیت دھونا۔ یہ جو کونی سمیت، اب کچھ بھائی جو ہے وہ کونی سے پہلے پہلے، یہ ہماری کونی کہلاتی ہے، اس سے پہلے پہلے دھوتے ہیں۔ نہیں، یہ کونی جو ہے نا، یہ ہمارے ہاتھ میں اس بازو میں شامل ہے، اس کو دھونا بھی فرض ہے۔ یہ کونی بچانی نہیں ہے، اس کو دھونا ہے۔ تو ہاتھ کونی سمیت یہ پورا ایک دفعہ دھونا بالکل صحیح سے، یہ ہے فرض۔ اب کچھ بھائی کیا کرتے ہیں، پانی میں، خاص طور پر سردیوں میں، پانی میں ہاتھ ڈالا، وہ ہاتھ یوں اس کے اوپر یوں پھیر دیا، ایسے وضو نہیں ہوتا۔ پانی کم سے کم بھی اتنا ڈالیں کہ ہر ایک حصے پر نا 2 قطرے پانی یوں بہہ جائے، تب جا کے وضو ہوگا۔ اگر پانی میں ہاتھ گیلا کریں گے اور پھر یوں اوپر مالش کی طرح یوں کر دیں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ کل پانی کے قطرے یہاں ہمیں بہانے ہوں گے، پھر اس طرح سے کر کے پورا یہ ہاتھ ملنا ہوگا یوں، پھر جا کے تو یہ دونوں بازو پہلے سیدھا پھر الٹا ایک ایک دفعہ دھونا کونی سمیت، یہ فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، سر کا مسح۔ سر کے مسح کا بالکل طریقہ سب سے آسان ہے۔ ہم اپنی شہادت والی انگلیوں کو دونوں کو جدا رکھیں گے، انگوٹھے کو جدا رکھیں گے، یہ 3 انگلیاں یوں اس طرح سے ملائیں گے۔ یہ ملانے کے بعد پہلے گیلا کریں گے پانی میں، گیلا کرنے کے بعد یہاں سے سیدھا بالکل لے جائیں گے وہاں تک، اینڈ تک، سر کے اینڈ تک۔ پھر وہاں سے اپنے ہاتھوں کی جو تری ہے نا، اب یہ تری آئیں، یہ تری یوں کر کے سیدھا یوں لے آئیں گے، یہ سر کا مسح کہلاتا ہے۔ اب ہماری یہ آنکھ بچ گئی شہادت والی انگلی، تو اس کو ہم کان کے اندر یوں پھیر دیں گے بالکل صحیح سے، کہ کان کا اندر کا جو حصہ ہے وہ دھل جائے، جو ہمیں دکھنے میں آ رہا ہے سامنے، یہ دھل جائے، اس کا پورا گھما دیں گے۔ انگوٹھا بچ گیا، انگوٹھوں کو ہم کان کے پیچھے والے حصے جو ہے، بالائی حصہ جو ہے پیچھے والا، اس پہ یوں گھما دیں گے۔ انگلی کان کے جو ظاہری حصہ ہمیں دکھنے میں آ رہا ہے اس کے اندر یوں گھما دیں گے۔ باقی بچ گیا کیا؟ ہمارے ہاتھ کی یہ جو الٹا حصہ ہے، پشت بچ گئی نا ہاتھوں کی، اس کو یوں گردن کا یوں مسح کر دیں گے، یوں۔ اب اس میں مین چیز سر کا مسح جو تھا نا، یہ فرض ہے۔ کانوں کا مسح، گردن کا مسح یہ سنت ہے، یہ کل کے ہمارے موضوع میں آئے گا۔ اور آخری کیا ہے؟ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، پہلے سیدھا پاؤں دھونا پھر الٹا پاؤں دھونا۔ یہ 4 مین چیزیں ہیں، اگر یہ 4 چیزیں رہ گئیں ہمارا وضو ہوگا ہی نہیں۔ باقی وضو کا پورا طریقہ، پھر وضو کے ہر ایک حصے کو دھونے کا سائنٹیفک فائدہ کیا ہے، اور پھر وضو کے بہت ضروری مسائل۔ کسی بھائی نے پٹی باندھی ہوئی ہے، وضو کیسے کرے گا؟ اس کا جواب کل دیں گے۔ اور ہاتھوں کو دھونے میں ایک چیز اور بھی یاد رکھنی ہے، اگر انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے یا کوئی چھلا وغیرہ، تو اس کو حرکت دینی پڑے گی، اتنا ہلائیں کہ پانی پہنچ جائے، یا گھڑی وغیرہ ہے تو اس کو ایسا ہلائیں کہ پانی جو ہے وہ نیچے آپ کی جلد تک پہنچ جائے، تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ تو